فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بےحد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. سورہ بقرہ کی ایک 20ویں آیت سے یہ ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے. اے لوگوں، تم عبادت کرو تمہارے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے بارش کو اتارا اور اس بارش کے ذریعے سے تمہارے لیے پھل پیدا کیے غذا بنا کر. پر تم مت بناؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک طرح ہے کہ تم جانتے ہو. معزز حاضرین مجلس اور خواتین امت، دیکھیے ہم نے سورہ فاتحہ میں یہ آیت نمبر 21 کا پچھلی آیت سے کیا جوڑا ہے، کیا تعلق ہے وہ بتایا جا رہا ہے. سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اور ہدایت طلب کی تھی. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر گامزن فرما دے. تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے شروع میں اس ہدایت لانے کی ہمیں بشارت دی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ جو ہدایت تم مانگتے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی شکل میں تمہیں دے دی. پھر اس ہدایت کے متعلق 3 جماعتوں کا اور 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا تھا. ایک وہ لوگ جو سچے دل سے اس ہدایت کو تسلیم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خوبیاں بیان کر کے ان کا انجام بتلایا. دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اس ہدایت کو تسلیم نہیں کیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے، تو اللہ رب العزت نے ان کا حال بیان کر کے ان کا انجام بتلایا. فلہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب. اور تیسرا گروہ وہ تھا، تیسری جماعت وہ تھی جو زبان سے اقرار کرتی تھی لیکن دل سے تسلیم نہیں کرتے. تو اللہ رب العزت نے ان کا حال بیان کر کے ان کا انجام بتلایا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب، ان کے لیے دردناک عذاب. ان 3 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا. سورہ بقرہ کی ایک تیسری رکوع ہے. یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ہدایت نامہ اللہ کی طرف سے تمہیں ملا ہے. اس میں ہے کیا؟ اس میں کون سی چیز بیان کی گئی؟ تو 21 نمبر کی آیت اور 22 نمبر کی آیت میں تینوں جماعتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کر کے وہ دعوت پیش کی ہے جس کی وجہ سے قرآن نازل ہوا ہے. اس میں کیا بتلایا گیا ہے؟ مخلوق پرستی سے باز آ جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب ہو جاؤ. ایک اللہ کی عبادت کرو. اور اس دعوت کو ایسے انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ ادنا سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص بھی غور و فکر کرے گا تو توحید کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جائے گا. وہ ضرور توحید کا اقرار کر لے گا. یہ اتنی آسان الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے مضمون کو سمجھا دیا ہے. دیکھیے اصل عقیدہ تو 3 ہے. ایک ہے توحید، دوسرا ہے رسالت اور تیسرا ہے قیامت. توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کو ایک ماننا، اس کی تمام صفات کو اسی کے متعلق جاننا. اور اسی طریقے سے رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور آپ آخری نبی ہیں. یہ رسالت کی. اور قیامت، ایک وقت آئے گا یہ دنیا فنا ہو جائے گی، یہ تمام نفوس جو ہے وہ مٹ جائیں گے اور کیا ہوگا؟ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ بنیادی عقیدے 3 ہیں. جتنی جو عقیدے رہتے ہیں بنیادی عقیدے جو مکتب میں بنیاد کی شکل میں ہم بچوں کو جو بھیجتے ہیں مکتب میں جو پڑھائے جاتے ہیں بہت اہم چیزیں.
سکون ہوتا ہے، آگے کی جو لائف ہوتی ہے، جو زندگی ہوتی ہے اسی پر قائم ہوتی ہے. ہم اس کو اتنا اہمیت سمجھتے ہیں کہ کیا چیز ہے، کبھی رسالت، قیامت، حشر نشر، آخرت، موت، یہ کیا چیز ہے، اس کی طرف سوچتے ہیں بہت اہم چیز ہے. بعد میں بھی ہم کو اس کو مطالعہ کرتے رہنا چاہیے. اس کے تعلق سے اگر کوئی بیانات ملے تو سننا چاہیے اور ہمارے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے. توحید کے تعلق سے تو بچوں کو رٹا دیا جاتا ہے، لیکن اس کو عملی طور پر بتلانا ماں باپ کا کام ہے، سمجھانا ماں باپ کا کام ہے. کیونکہ جو چیز بچہ سمجھے گا تو بچپن کے اندر اس کو جو ذہن نشین ہو جائے گا، بڑا ہو کر ہماری طریقہ خود اپنا لے گا. پھر جو بنیادی جو باتیں ہوتی ہیں، جو عقائد ہوتی ہیں، اس کو سیکھنا چاہیے بات کرا. میں تو کہتا ہوں کہ کسی عالم مفتی کے پاس جا کر کچھ وقت لے لیں اور ہمیں بنیادی عقائد میں لاگو کرائے اور ہم اس پر عمل پیرا کیسے ہوتا ہے یہ بھی بتا دیں. بہت اونچی چیز ہے. اور یہ جو قرآن مجید کے جو درس ہوگا ایسے جا بجا تمام عقائد کا ذکر آتا رہے گا. تو دیکھیے بنیادی عقیدے تین بتلائے گئے ہیں، کافی جتنے بھی عقیدے ہیں یہ سب لوٹ کر یہ کی طرف آتے ہیں. ان میں جو بنیادی عقیدے کا ذکر فرمایا ہے وہ یہ یا ایھا الناس وعبدوا، اے لوگوں تم عبادت کرو تمہارے پروردگار. اس میں توحید کا ذکر ہے. پہلی آیت میں توحید کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، یعنی 23 نمبر کی آیت میں رسالت کا ذکر ہے. اور اسی رکوع کے آخر سے پہلے والی آیت یعنی 28 نمبر کی آیت میں قیامت کا ذکر ہے. اس ایک رکوع کے اندر پوری بنیادی عقیدے آ چکے ہیں. تو بتلایا جا رہا ہے اے لوگوں، اے انسانوں. ناس کا مطلب لوگ بھی آتے ہیں، انسان بھی آتے ہیں. دیکھو یہاں کتاب کہہ رہے ہیں اے لوگوں اے انسانوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعصب جو تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بنا کر بھیجے گئے تھے وہ انسانوں کی طرف بھی بھیجے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کی طرف بھی بھیجے گئے. لیکن یہاں کتاب کس کو کیا جا رہا ہے؟ انسانوں کو کیا جا رہا ہے. کیوں اس میں انسانوں کو کتاب کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس زمین کی خلافت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو سپرد کی. تو اس زمین کی نیابت تمہارے سپرد ہوئی. اور یہ جو حضرت آدم جب زمین پر اترے وہاں سے انسانوں کی خلافت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور جناتوں کا ذکر کیجیے یہاں پر، کیونکہ جنات یہ انسان کے تعلق افضل انسان جنات انسان کے تعلق ہے. اور الناس میں اے لوگوں میں وہ 3 طریقے کے لوگ بھی آئے جن کا ذکر اللہ نے شروع میں کیا، یعنی مومنین بھی، کافرین بھی، منافقین بھی. اور آگے بتلایا اعبدوا ربکم، عبادت کرو تمہارے پروردگار. یہ عبادت کے معنی کیا ہے؟ عبادت کے معنی ہوتی ہیں اپنی پوری طاقت سے مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا اور اسی طریقے سے اللہ کے خوف اور عظمت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے روکے رہنا، اس کو عبادت کہتے ہیں. دوبارہ پھر سنیے، اپنی پوری طاقت سے پوری استطاعت سے اللہ رب العزت کی مکمل فرما برداری کرنا. جو اللہ نے حکم دیا ہے جتنی اپنی طاقت ہے اس کو انجام دیتے رہنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی بڑائی اور اس کی عظمت دل میں دکھا کر اللہ کی نافرمانی سے روکے رہے. جہاں بھی گناہ کے مواقع ہیں اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف آپ کے دل میں پیدا ہو جانا چاہیے اور اس سے رک جانا چاہیے. یہ بھی عبادت ہے. یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں تم عبادت کرو تمہارے پروردگار کی. تو یہاں پر ربکم تمہارے پروردگار کے رب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اس کے معنی ہوتا ہے پالنے والا. رب کیا ہے اس کا پورا بیان رب الحمدللہ رب العالمین میں بیان کیا جا چکا ہے. تو رب پالنے والا، یہاں پر لفظ اللہ بھی تو آ سکتا ہے، اسماء الحسنی میں سے. یا ایھا الناس اعبدوا، یہاں اللہ کا نام ذکر
کیا جا سکتا تو رب کو لفظ لے کر آیا گیا. تو یہاں رب کا لفظ اس لیے لایا گیا ہے کہ انسان کی جو پیدائش ہوئی ہے اس میں اگر غور و فکر کیا جائے تو انسان کی پوری پرورش میں پوری ذمہ داری بھی اللہ رب العزت کی ہوتی ہے. اس کی پرورش میں کہ ایک خطرہ ہوتا ہے, ناپاک خطرہ ہوتا ہے, اللہ رب العزت ماں کے پیٹ میں اس کی پرورش کرتا ہے, پھر اس کے بعد وہ پیدا ہوتا ہے, پھر ناکواں وہ کمزور ہوتا ہے. اسی طریقے سے دیکھتے دیکھتے وہ بھلا چنگا انسان بن جاتا ہے, سننے لگتا ہے, دیکھنے لگتا ہے, اور پھر بہت سارے لوگوں کو انجام دینے لگتا ہے. تو یہاں پر آگے جو ذکر کیا جا رہا ہے پیدائش کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, اور چیزیں قدرت کی بیان کی جائیں گی جس میں اسی صفت خلق کی طرف اشارہ, پیدائش کی طرف اشارہ. اس لیے یہاں پر لفظ رب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور دیکھیے اللہ رب العزت کی جو صفت خلق ہے, یعنی پیدا کرنے کی صفت, یہ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ پہاڑ کس نے بنائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ زمین کس نے بچھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. آسمان سے بارش کا نزول کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. تو یہ صفت خلق اتنی واضح ہے کہ جو پکا جو مشرک ہوتا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انکار نہیں کرتا. جو پکے مشرک ہوتے تھے آپ کے زمانے میں, ان کو اگر پوچھا جاتا ہے کہ اللہ تم نے کون پیدا کیا, وہ بھی کہتے ہیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. قرآن میں اس کا ذکر ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر ان سے پوچھا جائے تو کون پیدا کیا ہے, لَيَقُولُنَّ, وہ ضرور کہیں گے تو اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے. جو پکے مشرک ہوتے تھے وہ بھی اس کا یقین رکھتے تھے کہ ہمارا خالق, ہمارا پیدا کرنے والا کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ. آگے اعبدوا ربکم, عبادت کرو اپنے پروردگار کی. اس میں تینوں جماعتوں کا ذکر کیا گیا. کتاب کرو جماعتوں کو, اے کافرین تم عبادت, اے مومنین تم عبادت کرو تمہارے پروردگار کی. اے کافرین تم عبادت کرو تمہارے پروردگار کی. اے منافقین تم عبادت کرو تمہارے پروردگار کی. دیکھیے یہ مسئلہ ہے کہ کافرین کو کیسے کتاب کی جائے عبادت کرتا ہے, وہ ایمانی قبول نہیں کی. مفہوم الگ ہے. تینوں جماعتوں کے اعتبار سے, تینوں گروہ کے اعتبار سے مفہوم معنی مطلب الگ ہے. تو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے, اس کا معنی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اگر اس میں کافروں کو اگر خطاب کیا جاتا ہے, اس میں کہا جاتا ہے اپنے پروردگار کی عبادت کرو, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم مخلوق پرستی اور بت پرستی چھوڑ کر توحید کو اختیار کرو, توحید کو اختیار کرو. یہ کافرین کے لیے. اگر یہ کتاب مانا جائے منافقین کے لیے تو مفہوم اس کا کیا ہوگا؟ اے منافقین تم عبادت کرو تمہارے پروردگار کی. مطلب یہ ہے کہ اے منافقین تم اپنا نفاق چھوڑ دو اور اخلاص پیدا